بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے وہ یہ غلط فہمی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے خلاف جاہریت کو فروغ دیتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے اور مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب، اور خاص طور سے ظاہر ہے کہ یہاں مراد وہ مذاہب ہیں جو اس میں مینشنڈ ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مشرکین جو ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو اہل کتاب ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے کہ اگر وہ اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کے زیر دست بن کے رہیں، اسلام کی جو سیاسی طاقت ہے اس کے زیر دست بن کے رہیں، اور ان پہ جزیہ عائد کیا جاتا ہے۔ تو یہ یہ ظاہری آیات قرآن میں موجود ہیں، اور ان آیات کا حوالہ دیکھ کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ دوسری قوموں، خاص طور سے جو اس وقت اہل کتاب ہیں، ان کے خلاف جاہریت اور ان کے خلاف اگریشن کو کہ مسلمانوں کو ابھارتا ہے کہ وہ ان کو زبردستی اپنا زیر نگین لے کے آئیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو جو ہمیں بات بنیادی طور پہ جان لینی چاہیے وہ یہ کہ قرآن مجید کی تمام آیات جو اہل ایمان کے حوالے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو اگریشن پہ اور جاہریت پہ ابھار رہی ہیں دوسری قوموں کے خلاف، یہ ان کا خاص موقع اور محل ہے، اور یہ ان کا تعلق ایک خاص قانون سے ہے جو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس کو ہم قانون رسالت کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، اس کو یہ نام دے سکتے ہیں۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے حق کے منکرین کو ان کے سامنے سزا دیتے ہیں، جن پہ وہ اتمام حجت کر لیتے ہیں، جن پہ وہ حق کی گواہی دے دیتے ہیں، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں۔ دنیا میں سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مغلوب ہو جاتے ہیں یا ان پہ مختلف قسم کی سزائیں ان کو دی جاتی ہیں، مگر اس کا تعلق رسول کے ان براہ راست مخاطبین سے ہیں جو اس کے سامنے ہوتے ہیں اور جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول ہیں ان کے ساتھ زیر بحث آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ حق کی جو حجت ہے، یعنی حق کی جو قطعیت ہے، وہ ان کے مخاطبین پر بالکل اس درجے میں نمایاں ہو گئی ہے کہ ان کے پاس سوائے اس کے کہ ہٹ دھرمی ہو، انکاری کوئی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ ان کو پھر دنیا میں سزا دی جائے گی۔ اور یہ سزا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو مشرکین کے حوالے سے سزا دی گئی، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا بطور مذہب کے، ان کو یہ سزا دی گئی کہ وہ ایمان اگر وہ لے کے نہیں آئیں گے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں چونکہ وہ توحید کو ماننے والے ہیں تو ان کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ اگر اپنے مذہب پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اسلام کی زیر نگیر زندہ رہیں گے اور ان پہ جزیہ عائد کیا جائے گا۔ یہ وہ خاص قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کے لیے، جو رسولوں کے منکرین ہوتے ہیں، ان کی براہ راست ان کے مخاطبین ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس کا باقی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی مسلمان اس کو بنیاد بنا کے کوئی جاہریت غیر قوموں کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ قانون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کا قانون ہے، جو رسالت سے متعلق ہے، جو رسولوں سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے اس کو روبہ عمل کیا اس دنیا میں، رسولوں کے ساتھیوں نے بھی ظاہر اس میں کردار ادا کیا، تاہم ان کے بعد بھی آنے والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خاص رسالت ہی سے متعلق ہے تو پھر اس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہی کیوں کیا گیا؟ کیا یہ ایک ریڈنڈنٹ چیز ہے؟ کیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل قرآن مجید میں ایک زائد ہے کیونکہ جس کا حکم باقی نہیں ہے، اس کو پھر قرآن نے محفوظ کیوں کیا گیا؟ تو دیکھیے، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن نے اس پوری سرگزشت کو اس لیے محفوظ کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس بات پر ہم سب کو اچھی طرح سے جھنڈوڑ لیں، اچھی طرح سے ہمارے اپنی جو ذہنی طور پہ جو اپروچ ہے وہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ہم سے جواب دہی کرنی ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پہ۔ گویا کہ دنیا میں جو انہوں نے ان اقوام سے جواب دہی کی اور ان سے جواب دے ان کو ٹھہرایا، اور اگر اس پر اس جواب دہی کے نتیجے میں لوگوں کو دنیا میں جزا اور سزا سے گزارا، یہی وہ واقعہ ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ اس لیے موجود ہے قرآن مجید میں کہ یہ ہمارے لیے دلیل بن جائے اس بڑے روز قیامت کی جس میں ہم سب کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے۔ چنانچہ اس کی بہت ریلیونس ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ خاص قانون ہے جو رسالت ہی سے متعلق ہے، تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو رسالت کا جو قانون ہے یہ اس لیے قرآن مجید میں باقی رکھا گیا ہے، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ رسولوں کے ذریعے سے جب حق کی گواہی پوری ہو جاتی ہے اور دنیا میں منکرین کو سزا دے دی جاتی ہے اور ماننے والوں کو جزا دے دی جاتی ہے، تو یہ جزا اور سزا ہے جو دنیا میں منعقد ہوگی، اور یہ جزا اور سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زندگیوں میں منعقد کر کے دکھائی ہے تاکہ یہ باقی انسانیت کے لیے جو بعد میں آنے والی ہے ان کے لیے ایک دلیل بن جائے کہ آخرت میں ایک جزا و سزا ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں بعض قوموں کے ساتھ کر چکا ہے، چنانچہ باقی لوگوں آپ ہرگز نچنت نہ رہو، بے خوف نہ رہو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی یہ معاملہ آخرت میں کرنے والا ہے۔ تو
تو اس وجہ سے اس قانون کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا گیا۔ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس قانون کو ہم سمجھیں اور اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ یہ خاص طور سے رسالت قانون ہے کہ جو ان کے اپنے دور تک لیے تھا۔ آج ہم غیر مسلموں کے خلاف کوئی جارحیت نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا کوئی حق نہیں دیا گیا۔ قرآن کی روح سے صرف ایک ہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ ہم کوئی عسکری کارروائی کر سکتے ہیں کسی غیر قوم کے خلاف، اور وہ اس میں قطع نظر کہ وہ کوئی مسلمان قوم ہے یا غیر مسلم قوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ قوم ظلم اور عدوان اور پرسیکیوشن کی قسم کے جرائم کی اگر وہ مرتکب ہے تو اس کے خلاف جارحیت کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بھی اپنی شرائط ہیں، وہ ایسے نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ ہی کے لیول پہ اقدام کیا جائے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سارے ڈپلومیٹک جو ذرائع ہیں اور نیگوسیشنز ہیں وہ ناکام ہو جائیں۔ یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے، وہ آج بھی جہاد باقی ہے۔ وہ جاہلیت وہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مملکت اس کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی کیا جائے گا ان شرائط کے پورے ہو جانے کے بعد، اور اگر کوئی غیر مسلم مملکت اس کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے خلاف بھی کیا جائے گا۔ تو یہ وہ جاہلیت ہے جو کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، وہ بلکہ ظلم کے خلاف ہے، وہ عدوان کے خلاف ہے، وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو آزاد پیدا کیا تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ظلم اور جبر کا وہ نشانہ بنائے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو اس قوم کے ساتھ پھر یہ معاملہ کیا جائے گا کہ اس کو زبردستی اس سے روکا جائے گا۔ تو یہ وہ جاہلیت ہے جو قرآن میں نے آج بھی ہمارے لیے باقی رکھی ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جو ہم آج بھی اگر اس کا موقع آئے گا تو کر لیں گے۔ تاہم جو قرآن مجید میں جس جہاد کا ذکر آتا ہے، جس جاہلیت کا دوسرے لفظوں میں، چونکہ اعتراض کرنے والے اس کے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اگریشن یا جاہلیت ہے، تو وہ جو لفظ ہے وہ اگر سمجھ لیا جائے تو وہ اصل میں کوئی جاہلیت نہیں ہے، وہ خدا کا ایک قانون ہے جو خدا ہی روبہ عمل کرتے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور یہ خدائی سکیم ہے جو روبہ عمل ہوتی ہے۔ اس کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انسانی شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خدائی ایک معاملہ ہے جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ہمیں اس معاملے کو اس کے پراپر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے، اس کو جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پلیس کیا ہے قرآن میں، اس کو وہیں پر ہمیں پلیس کرتے ہوئے اس سے ہمیں آخرت کی یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور آج کی غیر مسلم دنیا کے خلاف ہمیں اس کا حق نہیں ہے کہ ہم کوئی جاہلیت کریں، سوائے اس کے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے، اور یہ ظلم و زیادتی بھی کسی مذہب سے متعلق یعنی کسی خاص، یعنی ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہی ظلم و زیادتی کریں گے تو آپ ان کے خلاف جاہلیت کر سکتے ہیں، بلکہ ظلم و زیادتی جس سے بھی اس کا ارتکاب ہو، اگر وہ شرائط جہاد کی پوری ہو جاتی ہیں باقی، تو اس کے خلاف وہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید پر یہ ایک ایسا اتہام ہے، قرآن مجید کی دعوت پر یہ ایک ایسا دھبا ہے جو ہمیں دھونا چاہیے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور یہ بات کو بہت اطمینان کے ساتھ ہمیں پیش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جو اگر کوئی اس وقت ہمارے لیے حکم موجود ہے جس میں ہم ایگریشن دکھا سکتے ہیں تو وہ ظلم اور زیادتی کے خلاف کا ایک آپریشن ہے، اور وہ اسٹیٹ لیول پہ ہی سر کو بھی اس کی ہو سکتی ہے، اس کی شرائط ہیں جس کے پورے ہونے کے بعد ہی یہ مکمل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک قرآن میں دوسری چیز کا تذکرہ موجود ہے، اس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، تو وہ رسالت کے قانون کے ساتھ خاص ہے اور اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا وہاں ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم آخرت کی جو یاد دہانی ہے، آخرت کی جو جزا و سزا ہے وہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ دنیا میں جزا و سزا جو ہے اصل میں برپا کی گئی تھی تاکہ ہم اس اخروی جزا و سزا کو اپنے ذہن میں ہر وقت مستحضر رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔